Assalamu alaikum and good evening, viewers. Recently, Dr. Akhtar Hamid, famous pediatrician and assistant professor, pediatric department, also he is the president, Canada, Pakistan Research and Development Council, hosted a barbecue event and Independence Day of Pakistan celebrating at his residence. People from the different walk of life and diverse cultures attending the event. Among them, Mr. Imran Ahmad Siddiqui, the Consul General of Pakistan, Professor Brigadier Amir Ikram, Chief Executive Director, National Institute of Health, NIH from Pakistan, Gillian Butswin, she is the Director of Pediatric, Scarborough Health Network, Mr. Bucci, Dr. Bucci, he is the head of the Emergency Services SHN, Dr. Kushi, head Pediatrician Department. Dr. Amir Jan Muhammad is the International Electrocardiac. Mr. Parvez Ahmed, Executive Director, Indus Hospital. Professor Shamima Sheikh from Toronto University. Mr. Stephen Bonetto, he is the President Duncan. Mr. Dhiraj Bhatia, he is the famous corporate lawyer. Colin Chang is the Pediatric Department, SHN. Lauren Chui, MPP. Mr. Vijay, MPP, Mr. Khalid Rashid is MPP, also Sandra, Senior Pediatric, Research Department and its family and friend members. एक बहुत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। नेशनल डे पाकिस्तान को भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, और बारबेक्यू हर साल की तरह इन्होंने यहाँ बारबेक्यू का एक इवेंट रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो है वो एक साहब हैं जो गिटार भी बजा रहे हैं और सितारा भी बजा रहे हैं, और जो है वो बहुत अच्छी मौसीकी का एहतमाम भी किया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग मुख्तलिफ शोबे से वाबस्ता आपस में मिल के कोई गेट टुगेदर करते हैं। कनाडा के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, मल्टी कल्चर सोसाइटी होने की वजह से यहाँ पे लोगों के इवेंट्स होते हैं, और इन इवेंट्स को जो है बहुत सराहा जाता है। यहाँ पर नेबरहुड्स के अंदर जो है वो नेबर्स के अंदर इन चीज़ों को देखा जाता है और इनको मनाया जाता है। डॉक्टर हामिद साहब वो भी हर साल जो है वो इस तरह की तकरीब का एहतमाम अपने घर पर करते हैं। हम उनसे बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि जो है वो डॉक्टर अख्तर हमीद साहब हेल्थ के शोबे के हवाले से उन्होंने क्या खिदमात पेश की हैं, और वो अपना मैसेज पास ऑन करेंगे। आज Welcome everyone. This is Dr. Hamid's annual Family, Friends and Co-workers Barbecue. So before I introduce a few special guests, I would like Dr. Hamid to come over and welcome you all himself. I'm really overwhelmed, your attendance and your coming to our annual barbecue. I would like to thank you, our Consul General, Mr. Imran Siddiqui, our MPP Khalid, and especially Brigadier Ikram, who came all the way from Pakistan and just to attend and meet us here. Thank you very much. And we have our Scarborough Health Network. The directors, the staffs, and all are here. I'm welcoming everyone and each of you. From me and my wife, Sabahat. So we're going to have some food now. And we have some other distinguished guests here in terms of my class fellows, which we met after 25 years.
even today. One of my friend who has been living here, but we never met, so it's been 25 years we are here. And we have Adolf, who is going to make our the old embassy building into a medical center, is across the North York Hospital. And I would like to thank you, Professor Shahid and Professor Shamim, especially Anwar Naseem. And there's so many names. Thank you very much, and thank you all. Also, I must say that this is August. This is 14th August is our also Independence Day of Pakistan. And I'm proudly say that cricketer turned politician Imran Khan is going to be our new Prime Minister. I've been a big fan of him. And I would like to invite Mr. Imran Siddiqui, just say a few words on the behalf of our council. Thank you. And also welcoming MPP Vijay as well. Thank you for coming, Vijay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Dr. Akhtar made a strategic mistake. He said that the dinner is going to be open, and we all are anticipating the opening of dinner. And I would not like to, stand between you and the dinner for long. Thank you very much. That for August is an important month for Pakistan, because Pakistan came into being on 14th of August, and we celebrate, this occasion in our consulate, National Independence Day. In addition to it, we are also organizing an exhibition on 18th and 19th at Etipeacock Woodbine Mall, and it is going to be on Pakistan's pre-Islamic heritage. The three civilizations we are going to focus: Mehergarh, Indus Valley civilization, and the Gandhara civilization, which emerged in different parts of Pakistan and which make Pakistan, our heritage as diverse and as multicultural as it could be. So you all are invited to the National Day reception at the consulate. At 10 there will be a flag hoisting ceremony. So you all are welcome if you have time. I know that it's a working day, but if you have time, you are most welcome. And the exhibition is on over the weekend, on 18th and 19th, Saturday and Sunday. So please come. Thank you for allowing me to have human interaction with such wonderful people. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Pakistan, Canada, Zindabad.
ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر اختر حمید صاحب موجود ہیں جو ہر سال کی طرح ایک بار پھر انہوں نے باربیکیو کا اہتمام کیا گیا. ہم ان سے معلوم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب باربیکیو کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. آپ نے کامیابی کا ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے. آپ کی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں اور نئے نوجوان نسل جو ہے پاکستان کی, جو خاص طور پہ پاکستان سے یہاں لوگ آ رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اسی ترقی کو اپنانے کے لیے کون سا راستہ اپنائیں اور کون سے وے جائیں؟ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ محب صاحب. کامیابی تو صرف ایک ہی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ میں کہتا ہوں کہ پیدائشی تو ذہین ہوتے نہیں ہیں. آپ اپنی محنت, لگن, پرسسٹنسی کرتے رہیں, ایک ڈائریکشن لے کے مشورہ کریں پہلے لوگوں سے کہ کیا کرنا ہے, اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلیں, تو اس طرح آپ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا پیڈیٹیشین ہوں اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. جو امپورٹنٹ کام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ, اور یہ جو اینول سوشلائزیشن ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ یا لوکل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, تاکہ ہمیں یہ ہمارے بارے میں, ہمارے کلچر, ہمارے ملک, ان کے بارے میں جان سکیں. یہ ہمارا 14 اگست ہے, اس کے سلسلے میں ہم نے یہ ایک چھوٹا سا باربیکیو کیا. اس میں ہمارے ماشاءاللہ کونسل جنرل آف پاکستان عمران صدیقی ہیں, اس میں ایم پی پی کلید آئے ہوئے ہیں, ایم پی پی وجے آئے ہوئے ہیں. اس کے اندر ہمارے کینیڈا پاکستان ریسرچ کونسل ہم نے بنایا ہوا ہے, اس کا میں اس وقت پریزیڈنٹ ہوں. اس کے سارے ڈائریکٹرز یہاں موجود ہیں. تو ساتھ ساتھ ہمارے جو ہاسپٹل ہے, جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, ان کے سارے اسٹاف اور نرسز موجود ہیں. آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بیک گراؤنڈ میں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم آپس میں انٹیگریٹ کریں, آپس میں ملیں, تاکہ لوگ ایک ہمارا جو ایک امیج جا رہا ہے دنیا میں, اس امیج کو ہم تھوڑا بہت اپنی ذاتی کوششوں سے مائل کر سکیں. تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بتائے گا کہ ریسرچ میں آپ کا ایک مقام ہے, تو پاکستان میں ریسرچ میں بہت فقدان نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا پاکستان ریسرچ کونسل کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ریسرچ کیونکہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت ریسرچ ہماری ایٹ لیسٹ میری تو ریسرچ اس وقت اسٹوڈنٹس لائف میں تھی نہیں. یہاں کی میں نے سیکھا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماشاءاللہ اب ریسرچ ہمارے پاکستان میں موجود ہے اور اچھی کوالٹی میں ہو رہی ہیں. یہ ہے کہ اب کوشش جو ہم یہ کر رہے ہیں اب کینیڈا پاکستان کونسل کے ذریعے کہ ہم ایک اسٹریٹجک دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہمارے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو ریسرچ ہے وہ جا کے ہمارے پاکستان کے لیب میں کریں, کیونکہ ہمارے لیبز اتنے اچھے ہیں کہ اس کو بغیر کوالٹی کو کمپرومائز کیے ہوئے یہاں پہ ان کو کاسٹ افیکٹو ریسرچ ملے گا, اور ہمیں یہاں پہ ہمارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو یہاں کے سپروائزر مل جائیں گے. پھر وہ جب پبلیکیشنز وغیرہ دیں گے تو ان کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ساتھ ملے گا. تو اس سے ہمارا جو ہے نا لیول آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے, کیونکہ کینیڈا میں پاکستان کے انسٹیٹیوٹ کو ابھی جاننا شروع ہوا اور ہم اسی کو اور آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ ایک پاکستان کا بڑا ایشو رہا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن, اور اس میں جو کمی ہے, جو اتنے بجٹ ایلوکیٹ ہونے کے باوجود اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, یا کیا وجہ, اور کیا سمجھتے ہیں ہیلتھ کی بنیادی سہولت جو عوام کو ملنی چاہیے اس کی بہتری کے لیے آپ کوئی سجیشن دیں گے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو تبدیلی کا آ گئی ہے ناظرین پاکستان میں, تو ہو سکتا ہے اس تبدیلی کا کوئی فائدہ اٹھائے. ڈاکٹر صاحب کی ایڈوائس ہماری پاکستانی گورنمنٹ اور آنے والے ہیلتھ منسٹر سن لیں تو شاید اس سے پاکستانی عوام کو بھی فائدہ پہنچے. دیکھیں, آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم این جی او چلا رہا ہے. مطلب پورا تو نہیں کہوں گا, لیکن کم از کم مور دین 50% آپ جدھر جائیں ہر ایک این جی او سسٹم چائلڈ لائف والے چلا رہے ہیں, انڈس ہاسپٹل چلا رہے ہیں. عمران خان جو ہمارے نئے پرائم منسٹر, ان کا شوکت خانم چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ NICVD میں چلے جائیں یا کہیں بھی جا کے دیکھیں, یہ ادارہ جو ہے نا, اگر ہیلتھ پورا ادیب رضوی کا نام ہے, یہ جو پورا ہیلتھ جو ہے نا اسی طرح چل رہا ہے. تو میری ایک چھوٹی سی یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا, اور اس شروع کرنے کے لیے جب تک یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ چھوٹے لیول پہ ہو نہیں سکتا, ہمیں اسٹریٹجک ڈیسیجن لینے پڑیں گے. اور اس اسٹریٹجک ڈیسیجن کو اگر پولیٹیشینز یا پولیٹیکل جماعت اگر نہیں لے گی تو پھر ایک ہم چھوٹے کنبے ہم اپنی مسجد بناتے چلے جائیں گے. کام ہم اپنے طور پہ اچھا کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک بڑے مقصد سے مس ہو رہے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ ہے کہ اگر ہم جو کام کریں انہی کو اگر ایک جگہ جوڑا جائے گورنمنٹ کے لیول پر, تو میرے خیال سے ہم اور اچھے بہتر انداز سے کریں گے, ہم بڑے پروڈکٹیو بھی ہوں گے. ساتھ ساتھ پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے, 14 اگست قریب ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں نیشن کو, نوجوان نسل کو, آنے والی نسل کو, کہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جتنا پاکستان کو مس کرتے ہیں باہر رہ کے,
اتنا میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ لوگ نہیں مس کرتے، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارا سارا وقت پاکستان کی نیوز سننے میں، پاکستان کے بارے میں بات کرنے میں. ابھی بھی جو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام بھی ایک طرح سے پاکستان پر ہی ہے، 14 اگست پر ہے. اور ساتھ ساتھ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. پاکستان جتنا نیچے جا سکتا تھا چلا گیا. اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ٹیک آف ہے. اور ایک ہمیں عمران خان کی صورت میں امید کرتا ہوں کہ ایک ایسے لیڈر کا ہم نے منتخب کیا ہے کہ جو ہمیں یہ اوپر کی طرف یا اوپر پروان چڑھانے میں ہماری ایک کوشش کرے گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں، مل جل کے چلیں. کم از کم ملک کی سالمیت اور ملک کی بینیفٹ اور اس کی بھلائی کے لیے جو کام کریں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی ساتھ مل کے چلیں، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو لے کے نہیں چل سکتا. میری یہی میسیج ہے کہ مل جل کے اس پاکستان کی کشتی کو ہم دنیا کے طغیانی سمندر کی لہروں پہ اوپر لے کر آئیں، تاکہ ہم جو ہچکولے کھاتے رہتے ہیں وہ اس کا کم سے کم ہو جائے. بے شک ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ترقی کا سفر طے کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہ اپنی ہی زمین پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، اپنی ہی زمین پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آپ اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایڈ کرتا ہوں کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. وہ تیری نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا اسے بھول جا. ہمیں اب آگے کی طرف سوچنا ہے. ہمیں اب اپنے آپ کو اور اپنے نئی نسلوں کو اپنے پیڑھیوں کی گائیڈنس کے ساتھ ہمیں اپنے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. قونصل جنرل آف پاکستان عمران احمد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا باربیکیو ایونٹس اور سیلیبریشن آف پاکستان ڈے، نیشنل ڈے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر عمران احمد صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آج کا فنکشن بڑا امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ بہت سارے اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی اور ان سے کچھ ڈسکشن کرنے کا موقع ملا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سپورٹ پائی جاتی ہے. جو جتنے بھی سائنٹسٹ سے ہم ڈاکٹر حضرات سے ملے جو پاکستان ہیریٹیج کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت زیادہ گڈ ول اپنی ایکسپریس کی پاکستان کے لیے. پاکستان میں جو ایک الیکٹورل چینج آنے والی ہے اس سے لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں، اور انہوں نے بہت سارے کویشچنس کیے ایز ٹو واٹ ول بی دا شیپ آف دا نیو گورنمنٹ. اور پیپل ہوپ فل ہیں، پبلک جنرلی ہوپ فل ہے، پر امید ہے، آپٹمسٹک ہے، اور اچھے کی توقع کر رہی ہے نئی آنے والی حکومت سے. تو یہ ساری باتیں بڑی حوصلہ افزا ہیں. عمران صدیقی صاحب جو ہے وہ پاکستان اور کینیڈا کے مابین ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی ہو یا کسی بھی ادارے میں ہو، صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، ہم ان سے معلوم کریں گے. ڈاکٹر عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت صحت یا ریسرچ کے حوالے سے کوئی خاص چیز جو آپ سامنے لے کے آئیں یا پاکستان کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، اس فنکشن میں جو ڈائریکٹر جنرل ہیں NIH کے وہ بھی موجود ہیں، اور آئے تو وہ کسی میٹنگ کے لیے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کنیکٹ کروایا ہے پاکستان کینیڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل سے، جو یہاں پر ہم نے لانچ کی تھی، اور جس کے ہمارے ہوسٹ جو ہیں پریزیڈنٹ بھی ہیں. امید ہے کہ کچھ پروجیکٹ تو ہو چکے ہیں، اور امید ہے کہ اور بھی کچھ پروجیکٹ ہوں گے جو جوائنٹ کینیڈا اور پاکستان پروجیکٹس ہوں گے، جس میں پاکستانی ڈاکٹرز اور کینیڈین ڈاکٹرز جو ہیں وہ کام کریں گے. ایک تو ہے کہ کلینکل ریسرچ کا شعبہ، اس میں پاکستان نے آفر کی ہیں اپنے سروسز ٹو اے فیو آرگنائزیشنز اینڈ یونیورسٹیز اوور ہیئر، اینڈ دیئر آر اپارچونیٹیز فار کولیبوریشن، اور ایک ڈیلیگیشن از لائکلی ٹو وزٹ پاکستان ان اکٹوبر ان دس ریگارڈ، اینڈ دس ول ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. اس کے علاوہ بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جو ICCPS جو کراچی یونیورسٹی کا ادارہ ہے اس کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں یہاں پر مارس میں کچھ کمپنیز کی، اور ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ کینیڈین کمپنیز نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ دیکھیے کیا ہوگا. Okay, now we are also celebrating the Pakistan Day, 14 August. So can you say please few words about the National Day? جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست کا فنکشن کونسلیٹ میں ہوتا ہے. اس سال 10 بجے فلیگ ہاسٹنگ سیریمنی، آپ سب تشریف لائیے. اور 18 اور 19 کو کونسلیٹ نے ایک ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے وڈمین شاپنگ مال ایٹ بکوک میں.
تو دیٹ ول فوکس آن آر پری اسلامک ہیریٹیج. تو آپ لوگوں کے پاس جو بھی سن رہا ہے اس کے پاس اگر ٹائم ہے تو وہ ضرور آپ آئیں, اپنی فیملیز کو لائیں, اپنے فرینڈس کو لائیں, پرٹیکولرلی دوز ہو آر ناٹ آف پاکستان اوریجن. This will enhance understanding about our ancient heritage, and it will give a fair idea to the visitors as to our history, کہ کتنے ہم قدیم لوگ ہیں اور کیا ہمارے traditional ethos ہیں, which make our society very tolerant and accommodative. تھینک یو سو مچ. ہی از ویری ڈیڈیکیٹڈ, پروفیشنل وے میں پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ عنقریب پاکستان ترقی کا سفر طے کرے گا اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا. تھینک یو عمران بھائی. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد بھائی, زندہ باد. تھینک یو. ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھا جائے تو ان کا ایک مقام ہے. پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر عامر اکرام صاحب موجود ہیں. یہ ستارہ امتیاز بھی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کی خدمات پر ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا ہے, اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کے. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, صحت کے حوالے سے پاکستان کے اندر کن مشکلات کا سامنا ہے, اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے. جی ریپرزینٹیٹو صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ایک انٹرنیشنل لیولز پہ ہماری آواز آگے سے آگے پہنچے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صحت بہت امپورٹنٹ کسی بھی قوم کے لیے, آئی تھنک پھیلنا پھولنا پھلنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جو ہمارا ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, یہ پچھلے 50 سال سے خدمت تو کر رہا ہے, لیکن حالات کی وجہ سے اب وقت آ گیا تھا کہ اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے. اس کا بہت ہیوی مینڈیٹ ہے جس میں 22 عدد ڈیوٹیاں ہیں, جس میں ہم پورے ملک کا پبلک ہیلتھ سرویلنس کرتے ہیں. اس کے لیے اب ہم نے جدید طرز پہ ایک ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور آئی ٹی ہب بنایا ہے, جس میں نہ صرف کہ انفیکشس ڈیزیزیں جو جراثیموں سے پھیلتی ہیں, بلکہ آگے چل کے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جیسے دل کے ہو گئے, ڈائبٹیز, ہم ہر چیز کے ڈیٹا کو سینٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہم ڈینٹل چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ویکسین پروڈکشن کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے, لیکن اس وقت ہم ملک کی صرف 7% ضرورت پوری کر رہے ہیں, جس کو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کچھ ہم نے پرانے جو ہمارے یونٹس ہیں ان کو نیا کر کے ہم نے ان کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اب پبلک کم پرائیویٹ وینچر کا بھی سوچ رہے ہیں. ہم بہت ساری پارٹیز سے ڈفرینٹ انٹرنیشنل لیول پہ بات چیت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں بہت جلد امید ہے کہ اس میں بھی ہم میجر بریک تھرو کر لیں گے. اچھا بلڈر صاحب, یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ایجوکیشن جو بہت اہم سیکٹر ہیں ان کو ماضی میں بڑا نظر انداز کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جاتے بھی ہیں سیاستدان ہمارے, دیکھتے بھی ہیں, اس کے باوجود اب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے ٹیلنٹ بہت ہے. ابھی ماشاءاللہ ادھر میں دیکھ رہا ہوں کتنے ایک سارے پاکستانی ڈاکٹر کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں, ان کا نام ہے. آئی تھنک کہ اگر اپرچونیٹیز ادھر پرووائڈ کی جائیں تو یہی ٹیلنٹ پاکستان میں رہے گا. جو ہماری نئی حکومت آ رہی ہے, ہمیں پوری امید ہے کہ اس پہ بڑی سختی سے کام کریں گے کہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پاکستان میں ریٹین کیا جائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے ان کو موقع پرووائڈ کیا جائے, اور نہ صرف جاب بلکہ جاب سیٹسفیکشن, اور ساتھ ساتھ آگے آئی تھنک جس چیز کی کمی ہمارے ملک میں ایک اور رہے گی وہ میڈیکل ریسرچ ہے. اور اگر آپ یہ موقع پرووائڈ وہاں اچھے کریں گے تو انٹرنیشنل گرانٹس آئیں گی, ڈاکٹرز وہاں رہ کے خدمت. اور میں ابھی جس طرح بہت سارے ڈاکٹرز ملا ہوں, ان کا پاکستان کے لیے جو پیشن ہے وہ میں کہتا ہوں بہت ہی قابل تعریف ہے, اور آلموسٹ ہر ڈاکٹر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پاکستان اور NIH کے ساتھ کوئی پروجیکٹ شروع کریں. تو آئی تھنک اگر گورنمنٹ ول بی کوائٹ سیریس اباؤٹ دیز پوائنٹس, اینڈ آئی تھنک دے ول ٹیک along all these probabilities and possibilities for the next 5 years. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا, آج ڈاکٹر اختر حامد کی طرف سے ایک باربیکیو کا اہتمام کیا گیا ہے. اس میں جشن آزادی کو بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ناظرین 14 اگست بہت قریب ہے ہمارے, بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے جس طرح پاکستان میں ہے, اسی طرح یہاں پہ مقیم پاکستانی بھی جو ہے وہ 14 اگست میں بڑے ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ڈاکٹر اختر حامد صاحب سے بھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, تو کیا ریسرچ کے حوالے سے یا وہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگ مل کے, کوئی پروجیکٹ ایسا ہے سون ہم کچھ ایسا دیکھنا چاہیں گے؟ جی, اس پہ بھی بات چیت خاصی ہوئی ہے, اور اگلے 2-3 دن
لیکن چونکہ میں ادھر ہی ہوں اور اس پہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نے ابھی چیزیں فارملائز کی ہیں کہ کچھ ڈیلیگیشنز آئیں گے پاکستان اور پھر ہم چیزیں آگے لے کے چلیں گے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا ایجنڈا بنا کے ہمیں بھیج دیں. ہم وہ تمام ادارے جو پاکستان میں اس وقت اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, میری کنسنٹریشن اسپیشلی ہوتی ہے پبلک اداروں کو زیادہ طاقتور بنایا جائے, ان کو زیادہ بہتر کیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی سہولیات فراہم کر سکیں. تو اس سلسلے میں ہم شور کی جو ٹیمیں بنیں گی ادھر سے آئیں گی, ناٹ اونلی کہ ہم روٹین کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بہتر کریں, بٹ آگے چل کے ہم ریسرچ کی بات کریں جس پہ ہم بڑی تیزی سے NIH میں پہلے سے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر, بریگیڈیئر عامر اکرام صاحب سے ہماری بات چیت ہوئی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے اندر بھی صحت اور ایجوکیشن پہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. جس طرح ملک پاکستان میں تبدیلی آئی ہے, اسی طرح اس میں بھی ایک انقلابی قدم اٹھائے گا. ڈاکٹر صاحب جو ہے بریگیڈیئر صاحب, اس وقت جو ہے وہ 14 اگست قریب ہے, آپ ہماری یہاں کی عوام کو کوئی میسج پاس آن کرنا چاہیں گے ٹورنٹو 360 TV کے تحت؟ بس سب سے ایک ہی ریکویسٹ اور التجا ہے, ہمارے خون میں بستا ہے پاکستان. پاکستان ہماری سلامتی کا ضامن ہے اور ہم پاکستان کے لیے اپنی استطاعت میں جو کر سکتے ہیں, میری سب سے یہ خواہش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے چاہے چھوٹا سا کوئی کام کر دیں, لیکن پلیز پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھیے اور جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. First of all, thanks to Dr. Hamid and his wife for hosting us. And this is a yearly celebration where he invites cross-section of his co-worker from the emerged pediatrics, obstetrics, and the medicine floors. So we're really appreciative of the time to get some time to stay outside of work to see each other and socialize and network. So I'd like to thank Dr. Hamid and his wife for having us. My name is Joe Butchie. I'm one of the emerged physicians at the Scarborough Health Network. I work closely with many wonderful colleagues, and one of the great things about working in our hospital is getting to know each other on a personal basis. And Dr. Hamid has been a colleague and friend, and together we enjoy serving our community. Thank you so much. I'm one of the pediatricians who works with Dr. Hamid. It has been a well done program today for the independence of Pakistan today, and a barbecue. It was a very well run get together, and we are very happy to be here today. And Akhtar has been in the forefront of many of the programs in Rouge Valley Health Hospital, as he has been doing very well. And today has been a very well occasion and well attended by many of the invitees and guests today, and this is a very well done program. ہمارے ساتھ امیر جان محمد صاحب موجود ہیں, اسکاربو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. ہم ان سے معلوم کریں گے آج کی باربیکیو ایونٹس اور انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں اپنا اظہار خیال کریں اور اپنے بارے میں بتائیں ذرا لوگوں کو, پلیز. ٹھیک ہے. السلام علیکم. I'm going to switch to English just because Urdu is not that strong, but the Scarborough Health Network, which is the new integration of the Scarborough Hospital and the Rouge Valley Health System, is the largest community hospital in East Toronto. We are the 6th largest hospital in Canada for community centers, and we serve the most diverse population in the world in our region. What that means is that we become acutely aware of cultural-based health practices and cultural norms of practice, but also diseases that are predominant in certain communities, such as our community, the South Asian community. I'm a cardiologist, and we spend a lot of time dealing with our community members at a very young age. What Akhtar has done here is brought together a group of people that can, number one, get to know each other. Number two, can help build a network so that we can collectively combat the diseases that our communities face, but also enhance the services that we can provide at the Scarborough Health Network for the community's best interest. He's also shown us that diversity is a strength, that the pluralistic approach to healthcare and the services we provide and the people we serve has value above and beyond what we do at the hospital and above and beyond what any individual can do, as Akhtar has done. So we are truly grateful to him for having provided us this, especially at a time when we try and celebrate the Independence Day for Pakistan. It is a wonderful opportunity to remind us that as
the countries and communities age and we age, we need each other more, and we're better together than we are divided and conquered. थैंक यू सो मच, थैंक यू. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमीम ए शेख साहब, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं और एक मारूफ शख्सियत हैं. डॉक्टर अख्तर हमीद साहब के यहाँ आज जो बारबेक्यू रखा गया, हम इनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, बारबेक्यू इवेंट और जो 14 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सिलसिले में वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे. जी डॉक्टर साहब, आज की पार्टी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था और मेज़बान बहुत अच्छे थे. दे वर वेरी जनरस and I would like to thank them for inviting us and have such a nice party. आपने बात की यौम आज़ादी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो हम बहुत देर से बाहर रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हम सोचते रहते हैं. दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है. और अगर आप सोचें, वो फैज़ साहब का एक शेर है कि दियारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही से ही. क्या बात. तो हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान की जिस तरीके से हो सके मदद की जाए और दुआ भी करते हैं कि सर जो एक गैप नज़र आता है हमारे यहाँ और पाकिस्तान और कनाडा के माबैन, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में भी, और वो हमारी जो पाकिस्तान की न्यू जनरेशन है वो एक शॉर्टकट के रास्ता अपनाती है और रिसर्च में भी जो है वो खातिर काम नहीं किया. आप इस सिलसिले में कोई एडवाइस देंगे, क्या वजूहत है? साहब, ये जो आपने मसला रेज़ किया है, ये अल्लामा इकबाल ने भी इस पे बहुत लिखा है, सर सैयद भी उससे पहले लिखते रहे हैं और फैज़ भी लिखते रहे हैं. तो इन सब लोगों ने लिखा है. हमारी कुछ आदत बन गई है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की. हम ये भूल गए हैं कि हर चीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत दरकार है. और एक और जो चीज़ हम भूल रहे हैं कि जो मुल्क अच्छे हैं, जो सोसाइटीज़ अच्छी हैं, उनकी पिछली जनरेशन्स की मेहनत का फल है. फल जो है वो हमेशा अगली जनरेशन को मिलता है और मेहनत हमें करनी चाहिए. तो वो हम समझ नहीं सके अभी तक. मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के अंदर ये सोच अभी तक गहरी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये होता है. उम्मीद है तब्दीली आ चुकी है और ये तब्दीली सोच में भी आएगी. मेहनत में ही अजमत है और बेशक शॉर्टकट से कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती. तरक्की के लिए एक सफ़र तय करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर अख्तर हमीद साहब ने तय किया है. हमें उम्मीद है कि हमारी नौजवान नस्ल भी इनसे ज़रूर कोई सबक हासिल करेगी. थैंक यू सो मच सर. बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया. Akhtar Hamid invited us to this wonderful evening. Akhtar is a great guy. We had very nice time this evening. Lots of nice food, lots of good people. I hope he continues to do that every few weeks, so we can enjoy his wonderful hospitality. Yes, thank you. Pakistan Zindabad! Can you say a few words about this barbecue tonight? And we are also celebrating the Independence Day of Pakistan. Can you say a few words? Great. I'm so delightful. So happy to be here. This is my 3rd year with Dr. Hamid. I've been of all the barbecues and I'm always looking forward to see it. Congratulations to Pakistan on their independence. And I'm always willing to celebrate. I'm always here to celebrate. And I'm having a marvelous time. मेरे साथ इस वक्त जो है वो परवेज़ अहमद साहब मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. इंडस हॉस्पिटल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. पेपरलेस काम होता है वहाँ पर. जी हाँ, पेपरलेस आगा खान की तर्ज पर सहूलियात है आवाम को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आप ऐसा सोच सकते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में इस तरह पे काम हो रहा है. हम इनसे मालूम करेंगे कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान जो फुकदान है सेहत का, इंडस हॉस्पिटल उसको किस हद तक पूरा कर रहा है और उनका फ्यूचर प्लान क्या है. जी डॉक्टर साहब. जी देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अख्तर हमीद और उनके मिसेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मिली. माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गैदरिंग है कि टोरंटो की खासी कम्युनिटी यहाँ पर मिलने का मौका मिल गया है. पीपल लाइक कौंसल जनरल से लेकर जो हमारे जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनसे इंटरेक्ट करने का और एक्सचेंज करने का मौका मिला. इंडस हॉस्पिटल जब की बुनियाद इस बात पे रखी गई थी, कुछ लोगों ने रखी थी कि जब उन्होंने कनाडा और यूएस और यूके जैसी जगहों पे सिस्टम को देखा कि जहाँ पर लोगों को बग़ैर किसी इम्तियाज़ के उनको सेहत की सहूलतें मिल रही थी, तो ख्याल ये आया कि हम ऐसी सहूलियात क्यों पाकिस्तान में मीना लोगों को मुहैया करें. अब यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है. अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करें, हम समझते सिर्फ ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस हिसाब से इट बिकम्स
वेरी चैलेंजिंग, लेकिन इंडस हस्पताल ने एक अस्पताल के साथ 2007 में शुरू किया है ये काम. आज तकरीबन 12 अस्पताल हैं इंडस हॉस्पिटल के और तकरीबन 41 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्राइमरी केयर प्रोग्राम है. तकरीबन 2 लाख मरीज़ों का माहाना जो है हम इलाज कर रहे हैं और ये इलाज हर किस्म का इलाज है. इसके अंदर हम कॉकलर इम्प्लांट भी कर रहे हैं, इसमें हार्ट बाईपास भी कर रहे हैं, हम वी हैव टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स. तो कोशिश ये की जा रही है इंडस हॉस्पिटल की कि इंडस हेल्थ नेटवर्क, अब वो हेल्थ नेटवर्क हो गया है, कि हम लोगों को सेहत की मयारी सहूलियात, जैसे कि आपने फरमाया कि ये हॉस्पिटल कैशलेस है. कैशलेस का मतलब कोई कैश काउंटर नहीं है, ये पेपरलेस है. तमाम की तमाम जो है जितनी भी चीज़ होती हैं सिस्टम में मेंटेन की जाती हैं. और इसके अलावा जब इसकी ख़ास बात है कि ये बग़ैर किसी इम्तियाज़ के आप सिर्फ आएँ हॉस्पिटल के अंदर और आपका इलाज किया जाएगा, यानी किसी पर्ची की ज़रूरत नहीं है आपको. जी हाँ, ये मेंशन करना बहुत आपको ज़रूरी था. दूसरा ये है कि जो कनाडा के अंदर जो कम्युनिटी है, हम तकरीबन 2 साल से यहाँ पर आ रहे हैं. बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है यहाँ पर. हमने लास्ट ईयर एक फंड रेज़र किया था, बल्कि इसी साल एक फंड रेज़र किया था. कैनेडियन कम्युनिटी जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हीं ने इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया. किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो डॉक्टर कम्युनिटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो. और यहाँ पर हमने देखा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानियत है एक्चुअली. अभी 14 अगस्त है एंड आई एम सरप्राइज कि जिस किस्म का एनवायरनमेंट, जिस किस्म का माहौल यहाँ पर पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे नज़र आ रहा है, शायद हमें पाकिस्तान में भी नज़र नहीं आ रहा होगा. तो ये आई एम प्राउड एक्चुअली टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी नाउ. एंड इंडस अस्पताल का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के हर शहरी को इलाज की आला सहूलत बगैर किसी तफरीक के प्रोवाइड करें. इंडिपेंडेंस डे नाज़रीन, तो हम कह देंगे इनसे पाकिस्तान के बारे में एक ज़ोरदार नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you so much. The food was fantastic, and Dr. Hamid was very kind to invite Adolf and myself here today. The people were really nice to talk to and had a lot to say. We really enjoyed it, and I just want to say thank you very much. It was a very, very lovely evening. And did you enjoy the food, especially for the food was fantastic. It was absolutely amazing. The spices and the way the flavor was very, very good. I must say that Stephen and Adolf has been very good, and they are one of our building where our Pakistan embassy was there is be changed into a complete medical center, state of the art, and they are kind enough. I was working in one of the building before, and we became friends from there, and now they're here and with our celebration and a lot of other dignitaries, as you already mentioned and you have already interviewed. I'm thankful to all of them. I'm overwhelmed with this emotion. I cannot control my emotion, the way everybody attended and gelled together. Food is lovely, weather is lovely. It's a beautiful atmosphere. Thank you so much. Thank you very much. Oh, barbecue. It was very delicious. I love the chicken. And I love the hot sauce, the orange hot sauce with that. It was very delicious. My name is Sharon Sultanian. I am broker. I am real estate agent. And we have a company here named Sultanian Real Estate, which is dominated in this area. Yes, it was a very great honor to be here among such lovely people. And I really enjoyed the night. And the food also was so tasty. Okay, thank you so much. Thank you so much. I hope everyone has a very nice Pakistan Independence Day. Pakistan Zindabad. Thank you so much. First and foremost, I'm happy that we're celebrating the Independence Day for Pakistan. For Pakistan, yeah. And secondly, the barbecue is just an informal event with a bunch of our colleagues and Dr. Hamid's and friends and family. And we're very thankful for the food and the hospitality. So my name is Ogba, and I work with Dr. Hamid, and I'm grateful that I got to meet him in the hospital and work with him. If it wasn't for him, I wouldn't be here and to attend this party as well. I got to meet new people, new family, friends, and the food was good. Most importantly, everybody enjoyed the food. And my name's Wafa, and I'm Achaya, and we're both basically students that are working with Dr. Akhtar. And firstly, thank you to Dr. Akhtar for inviting us over and making us a part of this beautiful barbecue that he had. The weather is perfect for this kind of event, and the food was great as well. I had a great time. I also had a great time. I got to meet a lot of
people from different fields and learn about what they're working on. And I got to expand my knowledge and talk to a lot of people, so it was really good. जी डॉक्टर हामिद ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं अपने बेटे के साथ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही मैं इंडिया से हूँ, बैकग्राउंड मेरी इंडिया से है और यहाँ पर मोस्टली लोग पाकिस्तान से है, पर मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने ही लोगों में हूँ और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 15 अगस्त इंडिया का है, तो हम दोनों इंडिपेंडेंस डे साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस वक्त जो है वो डॉक्टर अख्तर हामिद की वालदा हैं ज़ैनब बानो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ. मेरे बेटे के साथ तो बहुत मुश्किल से, बहुत मुसीबत से हम और हमारे मियाँ जो हैं बहुत तकलीफ़ से हम लोगों ने पाला उसको. पाकिस्तान में रहते हुए मैं साइकिल चला के ट्यूशन कर के उनको पढ़ाया. तीनों बच्चों को पढ़ाया. 6 बच्चे हैं माशाल्लाह. 6 बच्चों को पढ़ाया लिखाया. अख्तर को डॉक्टर बनाने के लिए उनको ख्वाहिश था, वो भी डॉक्टर बनाया. तो वहाँ के सफ़र बच्चा लोग बहुत मेहनत किया. अल्लाह के फजल से उन लोगों को मेहनत कामयाब हुआ. उधर से ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में भी इम्तहान दिए. वहाँ से यहाँ आए, लंदन आए, लंदन से फिर कनाडा आए. बहुत मेहनत किया. अल्लाह ताला सबको बच्चा ऐसे दे और मेहनत करे और कामयाबी हो. कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो डॉक्टर अख्तर हामिद की और आप याद करके हंसती हो कि हाँ भाई वो आज भी वो चीज़ आप उनको याद दिलाती हो? हाँ. बचपन का ऐसा वाक़या या कोई इस तरह? हाँ माशाल्लाह से बचपन के एक दिन ऐसा हुआ, उसने साइकिल चलाते उसने क्या किया, तारकोल है ना, तारकोल में पूरा पैर चिपका लिया था और उसको बाद सारा मोहल्ले वाले आके उसको उठा कर लाया. उस टाइम में मेरा दिल एकदम पी हो गया, जो पता नहीं बच्चे को क्या हुआ ना हुआ. तो उस टाइम में सबने बहुत मायूस हुआ. और ऐसे खुशी के बाद बहुत कुछ होता है, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा. खुशी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में खुशी दे, अल्लाह ताला सबको ऐसी दे. थैंक यू आंटी, सो काइंड ऑफ यू. ये सादगी है, ये इज़हार मोहब्बत है जो आप लोगों को यहाँ लोगों में, पुराने लोगों में नज़र आएगा. हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने टोरंटो 360 के लिए टाइम निकाला और अपने बेटे के बारे में कुछ कलमात अदा किए. थैंक यू सो मच. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अख्तर हामिद के फादर मोहम्मद हमीदुल्लाह तशरीफ़ रखते हैं. हम उनसे मालूम करेंगे कि डॉक्टर अख्तर हामिद की कामयाबी के पीछे क्या राज है, आज जिस वो मकाम पर हैं उसको वो किस नज़र से देखते हैं, और आज के जो इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया और जो बारबेक्यू इवेंट है उसके बारे में वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे. जी जनाब. जी मेरा नाम मोहम्मद हमीदुल्लाह है. मैं अख्तर हामिद का वालिद हूँ. बचपन में तो बहुत उसको खिंचाई की मैंने और बड़ी उसकी मेहनत कराता था और अल्लाह ने फल दिया और हमने भी काफ़ी मेहनत की है उसके लिए. जब तक वालिद अपने औलादों को ख्याल ना रखे तो फिर तो वो नाकामयाबी होता है. इसलिए हम हर तरह से हर को रिक्वेस्ट करते हैं, हर बाप माँ को, ये अपने औलादों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, उनकी पढ़ाई पर, उनकी ध्यान पर, उनकी हर चीज़ की अल्लाह ताला उसकी नेमत बदल को देता है जो हमें मिला है अख्तर के ज़रिए. और बस हम कभी कभी रात को आते थे जब बाहर से, कभी हम ऑफिस से भी आए तो रात 11 बजे देखते जब अख्तर सुल्तान दोनों सो गए हैं तो इनको उठा करके हम पढ़ाते थे. और उस वक्त उनकी माँ कहती थी कि तुम बिल्कुल पागल हो, ऐसे बच्चों को तुम उठा कर पढ़ा रहे हो. हमने नहीं, ये पढ़ाना इसके आइंदा काम आएगा और अल्लाह ने वो कामयाबी दी है. और अख्तर ने भी काफ़ी मेहनत की है. आई एम वेरी मच हैप्पी दैट ही इज कम अप ऑन द ग्लोरी ऑफ सक्सेसफुल. ये सब के पीछे राज है अल्लाह की रहमत, उनकी प्यार, उनकी शफ़क़त, जिसकी वजह से आज इस मकाम पर हुआ है. थैंक यू सो मच. बेशक हर इंसान की कामयाबी के पीछे उनकी फैमिली का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट होता है. इन्होंने बतौर पेरेंट्स जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा किया, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से, सक्सेस के हवाले से हम बहुत मशहूर हैं. पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है 14 अगस्त. आप पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी डॉक्टर अख्तर हामिद की तरह सक्सेसफुल लाइफ का अपना आगाज़ कर सकें और उस तरक्की की मनाजिल को तय कर सकें जिस मकाम पर वो आज मौजूद हैं? बस यही मेरी गुजारिश है, ये 14 अगस्त आ रहा है
और जिस वजह से आज हमने हमारे यहाँ जो एक थोड़ी सी सेरेमनी हुई है, ये सब ये इसके पीछे राज है, जो हम लोगों को हौसला दें, उनको ये बतलाएं कि हर कोई अपने अपने औलादों को ख्याल रखे, पढ़ाए, उनको सही तरबियत दे। और मेरी उम्मीद है जो इमरान खान जो अभी बड़े इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन के आ रहे हैं, मैंने इनके बड़ी ख़ास करके अल्लाह के पास में दुआ कीजिए, अल्लाह अब पाकिस्तान को एक अच्छा कोई लीडर भेज दे जो वो पाकिस्तान को संभाले। और इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश अल्लाह से यही मेरी अर्जी है कि इमरान खान पाकिस्तान को एक ऊंचा मकाम पर ले जाएगा। और काफ़ी मेहनती आदमी है, काफ़ी वो दयानतदार है, एक पैसा ना खाता है ना किसी को खाने देगा, और जितनी भी जो अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उन सबको कर्टेल करेगा। और मेरी दुआएं जो आप सब मिल कर उसके साथ दें, और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इमरान खान को अल्लाह मदद करे और उसकी अच्छाई में हमेशा अच्छा करे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अख्तर हमीद साहब की जो है वो वाइफ हैं, सबात अनीस नाम है इनका। और जिस तरह कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो ये हमें बताएंगे कि डॉक्टर साहब की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? वैसे तो उन्हीं का हाथ है और अल्लाह ताला का हाथ है और उनकी मेहनत है। सबसे ज़्यादा बिलीव तो मेहनत पर ही होता है। ज़ाहिर इंसान मेहनत करता है तो कामयाबी भी मिलती है, लेकिन हाँ ज़ाहिर इर्द गिर्द लोगों की सपोर्टेंस जो है वो काफ़ी मैटर करती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब को आपने बजाय डॉक्टर के अलावा एज ए हस्बैंड कैसा पाया और आप उनके बारे में क्या राय रखती हैं? एज ए हस्बैंड अच्छा पाया। हम दोनों एक तो काफ़ी बिज़ी होते हैं वो, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के सर पे बहुत सवार रहते हो, तो अच्छे हैं, अच्छा पाया। शॉपिंग कराते हैं आपको बाहर? जी बिल्कुल कराते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी कामयाबी का एक लंबा सफ़र है, उस कामयाबी के पीछे आप क्या चीज़ देखती हैं? उनकी मेहनत, लगन, क्या चीज़ है उनकी कामयाबी के जिसकी वजह से उनको इतनी अल्लाह पाक ने आज इस मकाम पे पहुँचाया है? डेफिनेटली मेहनत, काफ़ी मेहनती हैं वो, टू बी ऑनेस्ट, और बहुत कंसिस्टेंट हैं वो अपने काम को लेके और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच भाभी। हर साल की तरह इन्होंने एक बार फिर बहुत अच्छी गैदरिंग का एहतमाम किया हुआ है, बहुत अच्छे खाने, बारबेक्यू, हर चीज़ का यहाँ एहतमाम किया गया है। हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने टोरंटो 360 के लिए अपना कीमती टाइम दिया। 14 अगस्त भी आने वाली नाज़रीन, हम इनसे कहेंगे कि 14 अगस्त के लिए एक ज़ोरदार अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें और कुछ कलमात कहते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस दफ़ा तो हम डबल सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हम नया पाकिस्तान एंजॉय करेंगे इस दफ़ा, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर अख्तर हमीद के घर पे जहां आज बारबेक्यू नाइट का इवेंट का इनेकाद किया गया, वहीं पर इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ उनके साहबजादे उमर की बर्थडे भी सेलिब्रेट की गई। 30वीं सालगिरह यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है और बारबेक्यू नाइट का इख्तिताम हो रहा है। यहाँ पर जो है डॉक्टर अख्तर हामिद की जानिब से जो आज बारबेक्यू इवेंट का एहतमाम किया गया था, वहाँ पर मुख्तलिफ उमायदीन शहर के अलावा सेहत के शोबे से वाबस्ता, स्पोर्ट्स से शोबे से वाबस्ता और दीगर शोबों से वाबस्ता जो है वो लोगों ने शिरकत की। उसमें जो है डाउ मेडिकल कॉलेज समेत जो है वो दुनिया के हर शोबे से वाबस्ता लोग मौजूद थे और उनके बेटे जो है वो उमर की जो है वो साथ में बर्थडे भी सेलिब्रेट की गई। हम उन दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उसे दराज़ी उम्र अता फरमाए और उसको डॉक्टर अख्तर हामिद की तरह जो है वो कामयाबी अता फरमाए। और आज हमारी इस तकरीब के अंदर डॉक्टर अख्तर हामिद की जानिब से जो बारबेक्यू इवेंट रखा गया था, उसके अंदर जो है वो MP खलीद रशीद, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर इमरान अहमद सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। और इस तकरीब की जो ख़ास बात है, यहाँ पर जो है वो ब्रिगेडियर आमिर इकराम साहब मौजूद थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और इस इवेंट को यादगार बनाया है। हमें उम्मीद है कि जो है वो ये सिलसिला डॉक्टर अख्तर हामिद का जो है वो सिलसिला चलता रहेगा और इस पाकिस्तान में और कनाडा के दरमियान जो रिसर्च का फुकदान है, उस फुकदान को दूर करने के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स ऑन लाइव महबूब शेख एट अख्तर डॉक्टर अख्तर हामिद होम। सो बाय एंड हैव अ गुड इवनिंग।
Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law.